حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ سب لوگ حضور کے ایم ٹی اے نے تو حضور کی شخصیت کو گھر گھر میں پہنچا دیا۔ حضور کی طبیعت میں جو میں نے سب سے زیادہ چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے شکور، اللہ تعالیٰ شکور بھی ہے، حضور کی طبیعت میں صفت شکور بہت ہی نمایاں تھی۔ کوئی شخص ذرا سا کوئی کام کر دیتا، خواہ وہ جماعتی ہو یا حضور کے لیے کوئی ذاتی خدمت سر انجام دے دے، اس کی اتنی قدردانی کرتے تھے، اتنی قدردانی کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے کہ ڈر ہوتا تھا کہ کسی کا دماغ نہ خراب ہو جائے۔ حضور کو میں نے فیض احمد فیض کی کا جب کلیات چھپی ہے نسخہ وفا، وہ تحفتاً کچھ شعر لکھ کے کچھ عرض کر کے بھجوائی۔ چند دن کوئی اس کا رسید یا کوئی نہ آئی، ایک دن ایک لمبا چوڑا خط اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا سارا، کہ میرے پاس پہلے وقت نہیں تھا، میں اپنے ہاتھ سے لکھ کے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اور باقی سارا کہ تم نے مجھے یہ بھیجی، اور وہ تو نام ہی اس کا نسخہ ہے وفا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ہم نے گھر میں کوئی چیز بنائی، میری بیگم نے، تو 2 چیزیں ہم نے بنائیں، وہ ہم نے حضور کو تحفہ کے طور پر بھیجی۔ اب یہ کیا ہے، چند ٹکے کی چیز تھی، اس پر بھی حضور کا اپنا لکھا ہوا خط آیا، اور اس میں حضور نے میری بھی لاج رکھ لی کہ بنائی تو دونوں چیزیں میری بیگم نے تھیں، لیکن فرمایا کہ تم نے فلانی چیز بھیجی، انہوں نے فلانی، وہ جو سب کیا شعر ہے وہ کہ وہ رخ روشن کے آگے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ، ادھر کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں میرے سامنے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی زیادہ اچھی ہے اور کس کا میں زیادہ وہ کروں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی معمولی جو ایک ایسی خدمت، ایسا جو ہزاروں لوگ حضور کو بے قیمت تحائف دینے والے اور کرنے والے اور سب کچھ، لیکن اپنے خادم کی دلجوئی اور دلداری اور حوصلہ افزائی اور قدردانی، تو شکور کی جو صفت شکور ہے اس سے حضرت صاحب نے وہ حضرت صاحب میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ذرا سی بات کو نہایت قدر کرتے، اور اس کا پھر نہ صرف یہ کہ دل میں قدر ہوتی، اس کا اظہار فرماتے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کمال، دنیا میں بھی یہ طریق ہے کہ جب کوئی صاحب کمال گزر جاتا ہے، ہم سے جدا ہوتا ہے، تو ہم ساری دنیا والے اس کا غم بھی کرتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ عام دنیا میں تو یہ ہے کہ دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو احساس محرومی بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص ہم سے رخصت ہو گیا، اس میں یہ خوبیاں تھیں، پتہ نہیں اب آئندہ کوئی ایسا شخص آئے یا نہ آئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ آن قدح بے شکست وہاں ساقی نہ ماند، اور اس طرح اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہ پیارے ہم سے جدا ہوئے تو ہمیں بھی بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی، بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، غم کے پہاڑ ٹوٹے، کیونکہ ہماری محبت جو تھی وہ ہمارے محبوب بھی جو عام دنیا میں صاحب کمال ہیں ان سے بہت زیادہ قیمتی وجود تھے، ان سے زیادہ
محبت کرنے والے تھے ان سے زیادہ صاحب کمال تھے، اور پھر ہماری محبت بھی ان سے اس سے محبت سے بہت زیادہ تھی جو عام دنیا میں عام لوگوں کو صاحب کمال لوگوں سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن ہم میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ احساس محرومی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ساقی نہ ماند، لیکن جب ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھتے ہیں، فضل دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ساقی نہ ماند، لیکن ایک دوسرا ساقی موجود ہوتا ہے، اور اس ساقی میں وہی اوصاف کریمانہ، وہی دل جوئی، وہی دلداری، وہی قدردانی، وہی محبت، گو اپنا ہر ایک کا اپنا رنگ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر ایک کا رنگ جدا ہوتا ہے، ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہی محبت کا دریا ہم نئے ساقی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔